مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی بڑی احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیز ناظرین قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدس میں نذرانہ سلام. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی امت عطا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہماری بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت شکر ہے. اس نے اپنی توفیق کی خاص اور اپنی محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع نصیب فرمائے. یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے. اس طرح علیہ السلام کی خوبصورت زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی ادائیں اور آپ کی اعمال و افعال اس طرح ملتے ہیں. بڑے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، عمل پیرا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت اور اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. اور حقیقت ہے ایسے لوگ بڑی مبارک کے حقدار ہیں جو فقط ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ریاکاری سے، اخرابے سے، نمود و نمائش، شوربازی سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، بچاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، حضور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی کی آخری سانس تک قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق، طاقت اور قوت نصیب فرمائے. دوستو، اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، کامرانی جو ہے وہ قرآن و سنت کی وابستگی ہے. عمل کی صورت میں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بس دو جملے فرمائے ہیں: آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالح. اور وہ لوگ بڑے مقدروں کے مالک ہیں، بڑے نصیبوں کے مالک ہیں کہ جو الحمدللہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہے، قرآن و سنت پر عملی جامہ انہیں پہنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے. حضرات محترم، میں نے جہاں تک قرآن سنت کا دراصل طالب علم نے مطالعہ کیا ہے، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا راز جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہے. اب بین الاقوامی سطح پر دیکھ لیں تو اس وقت
امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی وابستگی سے بڑے دور ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہماری بہت دوری ہے۔ اللہ رب العزت کا بھی ایک عظیم فیصلہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو، سیرت کو اسوۃ حسنہ، ایک بہترین میں نے نمونہ بنا دیا ہے۔ اسوۃ حسنہ ایک بہترین نمونہ، بہترین راستہ جو میں نے بنایا ہے۔ اب بہترین نمونہ یا بہترین راستہ، اب اس سے مراد کیا ہے؟ بہترین نمونہ اور بہترین راستہ سے مراد کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ کامیابی ہے کہ تمہاری کامیابی کا جو راز ہے وہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ اب دیکھیں، اب اس میں سے میں نے ایک نقطہ جو لیا ہے وہ ہے سالک کا طرز زندگی۔ سالک کا طرز زندگی، اب سالک جس پر میری گفتگو چلتی آ رہی ہے، اب سالک کے لیے 9 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 9۔ اگر وہ 9 شرطوں پر عمل کرتا ہے تو وہ سالک ہے، طالب ہے، چاہنے والا ہے۔ اگر وہ سالک اگر 9 شرطوں پہ عمل نہیں کر رہا، وہ کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کی جو منزل مطلوب ہے، جو اس کی منزل تو چاہتا ہے کہ یہ منزل مجھے مل جائے، اب اس کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ وضو ہے۔ کیا ہے؟ وضو ہے۔ اگر وہ وضو میں رہتا ہے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ اب پورے دین میں جو مین چیز ہے قرآن و سنت کی تعلیمات میں وہ وضو ہے، کیونکہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا الوضوء صلاح المؤمن۔ اب مومن کے لیے وضو جو ہے یہ ایک اسلحہ ہے۔ کیا ہے؟ اسلحہ جو میں نے پچھلی میں بات کی تھی کہ اسلحہ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ اسلحہ ہے، لیکن وضو تو نظر نہیں آئے گا کہ وہ اسلحہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرمایا یہ باطن کا اسلحہ ہے، کیونکہ باطن پر شیطان کا شدید حملہ ہوتا ہے۔ اب اس سے بچاؤ کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے اور اپنے کو بچانے کے لیے جو بہترین اسلحہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ وضو ہے۔ اب اس پر میری گفتگو چلتی آ رہی ہے اور آج اس پر میں اکتفا کر رہا ہوں اور اگلا سلسلہ شروع کریں گے۔ اب اس پر 2-3 باتیں جو میں ضروری ہیں، جو میرے ذہن میں ہیں، وہ انشاءاللہ اب تک پہنچ رہی ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے ایک بیان کی تھی کہ کما تعیشون تموتون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس حال میں بندہ ہوتا ہے یا جس حال میں بندہ مرتا ہے اسی حال میں بندہ قیامت کو اٹھتا ہے۔ اب جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی، جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ناتا ہوگا، وابستگی ہوگی، نسبت ہوگی، ارادت ہوگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں گارنٹی دی ہے، اپنی طرف سے ضمانت دی ہے، فرمایا انتخاب تیرا ہے، چناؤ تیرا ہے، منتخب کرنا یہ تیرا کام ہے، تعلق جوڑنا یہ تیرا کام ہے، نسبت اور ارادت کا جوڑنا یہ تیرا کام ہے، اور قیامت نے اس کا ساتھ مل جانا، اس کی معیت مل جانی، اس کی رفاقت مل جانی، اس پر میری گارنٹی ہے۔ کیا؟ اس پر میری گارنٹی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی ہے۔ اب دیکھیں، ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی جملہ بولا ہے نا، کون سا بلا؟ کما تعیشون تموتون۔
کہ جس حال میں بندہ مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے. اب وضو، اب اس پر میرا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات فرمائی کہ جب میرا امتی وضو میں مرتا ہے تو وہ شہید ہے. کیا؟ جب میرا امتی وضو میں رہے تو وضو میں اس کی آ جائے، موت آ جائے. حدیث کی کیا لفظ ہے کہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے. دوسری حدیث میں کیا آیا کہ جب میرا امتی وضو کی حالت میں مرتا ہے تو شہید ہے. اب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو درجہ شہادت، اگر وہ قیامت اٹھتا ہے تو درجہ شہادت. اور یوں سمجھ لیں کہ شہید بغیر قرضے کے، کیا؟ قرضے کے علاوہ باقی سب کچھ معاف ہے. اگر اس کا قرضہ نہیں تو جب وہ وضو میں مرنے والا قیامت کو اٹھے گا تو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے. اب قرضے سے مراد تمام حقوق ہیں، حقوق العباد کی تمام ادائیگی ہے. فقط اس سے قرضہ مراد نہیں ہے، اس سے زیادتی ہے، دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ظلم ہے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. جب اس سے وہ بچ گیا ان چیزوں سے، بعد میں غور کریں، جب وہ ان چیزوں سے بچ گیا، محفوظ ہو گیا، پھر وضو میں مر گیا تو یوں سب لوگ قیامت کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. بغیر جنت میں داخل ہوگا. لیکن میں جملہ بولنا ہے تاکہ تم مغالطے میں نہ رہ جاؤ. جو سوال میں پر بات بھی ہونا ہے وہ میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی سے بنتا ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. حقوق العباد کے حوالے سے وہ اپنے حقوق بچا لے، پھر وہ وضو میں مرے، اس کی پھر شہادت میں کوئی شک نہیں، اور اس کے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا. اب ایک نمبر 2، اب دوسری بات سن لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب انتخاب چناؤ وسعت تیری ہے، گارنٹی میری ہے، ضمانت میری. میں ابھی کیا کر رہا تھا، المرء مع من احب الیہ. اب یہاں بھی آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ بہترین درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو بہترین لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو رب کی بارگاہ میں محبوب ترین بندے ہیں. محبوب ترین بندے کون ہیں؟ جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. اب اس میں بھی ایک بڑا خاص نقطہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل وہ کر رہا ہے، سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے. جن میں اس وقت امام اشی رکھا ہے، داڑھی ہے، بیان کر رہا ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، سارے میں کام کر رہا ہوں. دیکھنے والا یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے. لیکن اس میں بڑا نقطہ پیش کرنا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب یہ تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے. کیا زیرو تو نہیں؟ اس سے ایک مثال دیتا ہوں. 2-3 دن قبل ایک میرے ساتھی یہاں نماز پڑھ رہے تھے تو مغرب کی اذان ہو گئی تو تکبیر میں کچھ ٹائم تھا، 2-3 منٹ کے لیے عام مسجد میں وقفہ ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ آج کل کہاں ڈیوٹی ہے؟ کہنے کہ فلاں جگہ میں میری ڈیوٹی ہے. تو میں نے کہا سنا پھر دفتر کی کیا کیفیت ہے؟ کیا پوچھا میں نے؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ دفتر میں بھی کتنے ہیں نا، دفتر والے اتنے ہیں، کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پکے نمازی ہیں. کیا؟ پکے نمازی ہیں، نماز نہیں چھوڑتے. ساتھوں نے ایک جملہ اور استعمال کیا، کہنے کہ نماز نہیں چھوڑتے پر رشوت بھی نہیں چھوڑتے. کیا اس نے کہا؟ نماز کے بڑے پابند ہیں. اب یہاں وہاں تو میں نے بات نہیں کی، لیکن یہاں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اب اس پہ ہم نے غور کرنا ہے.
رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب ان الصلاۃ یہاں تاکیدی لفظ ہے، ان تاکیدی لفظ ہے. اس کو کہتے ہیں ضمانت، اس کو کہتے ہیں گارنٹی، اس کو کہتے ہیں صفائی. اللہ تعالیٰ اگلی گفتگو یا اگلا کلام یا اگلا پیغام دینے سے قبل اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی، اپنی گفتگو کی یا اپنے پیغام کی کیا کر رہا ہے؟ گارنٹی دے رہا ہے، جبکہ اس سے گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، وہ کمال ہے. تو جتنی شخصیت اعلیٰ ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، اس کا کلام بھی معتبر ہوتا ہے، اس کی گفتگو بھی معتبر ہوتی ہے، اس کے منہ سے جملے، کلمات، الفاظ، پیغام، درس، سبق جو بھی نکل رہا ہے اس کی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے. اگر وہ کوئی گارنٹی نہ دے، کوئی ضمانت دے، پھر بھی لوگ مان رہے ہیں یار یہ بندہ خود اعلیٰ ہے، عظیم ہے، معتبر ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، اس کی گفتگو بھی کیا ہے؟ کمال ہے. اگر وہ قسم اٹھا دے، اگر وہی قسم اٹھا دے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ قسم نہ بھی اٹھاتا نا، اگر یہ ضمانت اور گارنٹی نہ بھی دیتا تو اس کا تو کہہ دینے کمال تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے کہ بے شک نماز جو ہے وہ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہ سے، جو بھی رب کو نہ پسند ہے اس سے نماز رکاوٹ ہے، آڑ ہے، پردہ ہے، نماز روکتی ہے. دوست ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لو کہ اگر وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ برائی نہیں چھوڑ رہا وہ نماز نہیں پڑھ رہا. یہ بات اپنی دل لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں. کیوں؟ گارنٹی رب دے رہا ہے، ضمانت رب دے رہا ہے. اب رب جو فرما رہا ہے وہ سچ نہیں، وہ حق نہیں ہے. اگر وہ پنگنا نمازی بھی ہے، 5 وقت کا وہ نماز کا پابند ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پھر سب کو حرام کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ ان کاموں سے نماز آڑ ہے، رکاوٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اب ایک جملہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک صحابی سفر پر تھی. کس پر تھی؟ سفر پر تھی. جنگل میں داخل ہو گئے، راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے. جب راستہ بھول گئے نا تو بڑے پریشان ہو گئے کہ میں راستہ نہیں مل رہا، کیا کروں. انہوں نے کوشش کی چلو کوئی قریب کوئی مکان نظر آئے. کیا نظر ہے؟ کوئی مکان نظر آئے، چلو مکان نظر آ جائے گا تو چلو میں اکثر جنگل میں کوئی ڈیرا نظر آ ہی جائے گا. اس کو ایک مکان نظر آیا. کس کو؟ بولیے صحابی رسول کو. جب نظر آیا تو اس نے دروازہ بند تھا اس کا. تو جنگل میں دروازہ بند نہیں ہونا ہے، آپ کو جنگل ہے، ایک جنگل میں رہ رہا ہے. تو دروازے پہ اس نے دستک دی، کھٹکھٹایا، کافی دیر لگ گئی، اندر سے آواز آئی نہیں، کوئی باہر نکلے نہیں آئے. لیکن آپ وہاں بیٹھ گئے، کہنا کہ اس کے علاوہ میرا کوئی اور حل نہیں ہے، کیونکہ مجھے راستہ تو پہلے نہیں مل رہا تھا. تو آپ یہ دروازہ بھی چھوڑ دیا تو میں کیسے نکلوں یہاں سے. چلو اس وقت تو کوئی بندہ باہر آئے گا نا، اکثر بھی گھر ہے، مکان ہے، کسی کا تو بسیرا ہوگا، کسی کا تو مسکن ہوگا، کوئی رہ رہا ہوگا. کافی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا اور اندر سے آدمی باہر نکلا. ملاقات ہوئی، آپ نے اس کو اپنا تعارف کروایا کہ میں آخری نبی کا غلام ہوں، صحابی ہوں. وہ بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کیا کام ہے آپ کے میرے ساتھ، کیا آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت کیا ہے. اس نے کہا میں بس ایک حاجت ہے کہ میں سب کے جنگل میں ہوں تو میں راستہ گھر کو مجھے نہیں مل رہا، تو میری مشکل پیش آ رہی ہے. بڑی کوشش کی ہے تو پھر مجھے آپ کا مکان نظر آیا اور میں نے آپ کے دروازے پہ دستک دی.
لیکن آپ نے بڑی دیر کے ساتھ باہر نکلے ہو. اب اس نے اس پر سوال کر دیا کہ آپ بڑی دیر کے بعد نکلے ہو باہر, خیریت تھی؟ سوئے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں, میں جاگ رہا تھا, بیدار تھا, سویا ہوا نہیں تھا. بات سمجھ آ گئی نا؟ مشکل تو نہیں. جملہ بڑا خاص ہے. موضوع کیا ہے؟ سالک کا طرز زندگی. کتنی شرطیں ہیں؟ 9. اور ان میں سے پہلی شرط میں جس پر چل رہا ہوں, الوضوء صلاح المؤمن. کہ وضو مومن کا کیا ہے؟ اصلاح ہے. کیا ہے؟ اصلاح. اب اس پر انشاءاللہ دو باتیں آگے کرتے ہیں. میں ایک واقعہ کوٹ کر دوں. انہیں کبھی آپ بڑی دیر کے بعد باہر آئے ہیں تو کیا آرام کر رہے تھے, سوئے ہوئے تھے, یا کوئی اور کوئی اس کام میں مصروف تھے؟ کہنے لگے نہیں, میں فارغ تھا, میں سویا ہوا بھی نہیں تھا, کسی کام میں مصروف بھی نہیں تھا, بیدار تھا, جاگ رہا تھا. تو کہنے لگے پھر آپ اتنی دیر کے بعد باہر نکلے تو کیا حکمت, کیا راز ہے؟ کہنے لگے میری تیاری نہیں تھی. کیا؟ میری تیاری نہیں تھی. اب صحابی جو تھے وہ بڑے نا تعجب میں چلے گئے, حیران ہو گئے. کہنے لگے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی, کیا وجہ ہے کہ تیاری نہیں تھی؟ کہنے لگے دیکھیے میں جنگل میں رہ رہا ہوں. کیا؟ میں جنگل میں رہ رہا ہوں. اب مجھے کیا پتا کہ میرے دروازے پہ سجن کھڑا ہے یا دشمن کھڑا ہے, اس لیے میں نے اپنی تیاری کر کے باہر نکلا تھا. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی شے تو ہے نہیں؟ ہوتا ہے چلو کوئی شے آپ کے پاس ہو جو تیاری کر کے باہر نکلے ہو. اس نے کہا نہیں, وہ تیاری کچھ اور ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ اب جو تیاری کی گفتگو کر رہا ہے یہ عیسائی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے. کیا؟ مسلمان نہیں ہے, عیسائی ہے. لیکن اس کے بعد توراۃ, انجیل, زبور کا علم تھا, پڑھا لکھا تھا. پہلی آسمانی کتابوں کے علم پر اس کو عبور تھا, یا آسمانی صحیفوں پر اس کو عبور تھا. اس نے کہا کہ میری تیاری نہیں تھی. تو میرا آقا علیہ السلام کے غلام نے پوچھا, صحابی نے پوچھا کہ تیاری سے مراد کیا ہے؟ تو آگے سے کہتا کہ میرا وضو نہیں تھا. کیا؟ وضو نہیں تھا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو وہ صحابی تھے جو نبی پاک کے غلام کھڑے تھے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے اپنی منزل پر پوری زندگی نہیں پہنچ سکتا اگر وہ ہر وقت وضو میں نہ رہے. وہ ہر وقت وضو میں نہ رہے. کیوں؟ اپنی منزل تک. منزل کون سی ہے؟ رب کی رضا, رب کا قرب, رب کی خوشنودی. جو چاہتا ہے میں رب کا قرب حاصل کروں, جو چاہتا ہے میں رب کی رضا حاصل کروں, جو چاہتا ہے میں رب کی خوشنودی حاصل کروں, جو چاہتا ہے مجھے رب مل جائے, جو چاہتا ہے رب کی قربت میں چلا جاؤں. اب یہ اس کی منزل ہے. اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں نقطہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ بولیے, وہ وضو ہے. وہ کیا ہے؟ وضو. وضو کے بغیر وہ کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا, وہ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. اب دیکھیں, باقی میں بات نہیں کرتا ہوں, یہ بات کبھی میں مزید کرتا ہوں. اس میں بھی ایک جو راز بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس دعا کیا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے یہاں جملہ دیا ہے پر جو خاص میرا آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی. فرمایا جس تحقیق اصل میں بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی آپ گفتگو سن رہے ہو نا, بولیے نا, تو میں سنا رہا ہوں. جب ہم نے باہر جانا ہے تو پھر کیا ہماری حالت ہونی ہے؟ بس ختم. اب پورے لاہور میں پورے لاہور میں ہر مسجد میں خطیب بیان کر رہا ہے. اس کا اپنا ایک پہلو ہے, اس کا اپنا ایک انداز ہے, اس کا اپنا ایک موضوع ہے. وہ ترنم میں کر رہا ہے, وہ طرز میں کر رہا ہے, وہ سادگی میں کر رہا ہے, وہ بلند آواز سے کر رہا ہے, وہ آستہ کر رہا ہے.
ہر مسجد میں تقریر ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے، پھر محفلیں ہو رہی ہیں، مدارس ہو رہی ہیں، دروس قرآن ہو رہا ہے، دروس حدیث ہو رہا ہے، لیکن جب ہم عملی میدان میں آتے ہیں تو 0/0 ہو جاتی ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر میں بربنا کی جملہ کہہ رہا ہوں اور کہتا آ رہا ہوں، زندگی کا رسالہ طے کروں گا کہ بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہو چکی ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن و سنت کے دامن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نکال دیا ہے۔ ہمارے ہاتھ قرآن و سنت کے دامن کے قریب نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ کہیں اور گئے ہوئے ہیں۔ ہمارا لباس یہود و نصارہ والا، ہماری حالت یہود و نصارہ والی، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر کام یہود و نصارہ والا۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑا، نبی کی حدیث کو بھی چھوڑا، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسوۃ حسنہ، رب کہتا ہے اس کی زندگی کو میں نے تمہاری بہترین نمونہ بنایا ہے، خوبصورت راستہ بنایا ہے، تمہاری کامیابی، کمرانی، عروج، عزت، وقار، جو تم چاہتے ہو سارا کچھ مل جائے گا، صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، کیا کہ تمہاری زندگی میں سے محبوب کی زندگی نظر آسکتے نہیں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، کوئی حالت ہے ہماری؟ نہیں، کوئی ہے طاقت ہمارے پاس، کوئی جذبہ ہے ہمارے پاس، کوئی قوت ہے ہمارے پاس، کوئی حوصلہ ہے ہمارے پاس؟ یار آپ پہلا کو میں سطح میں نظر تو ہو جانا، میری آنکھوں کے سامنے میرا بھائی مر رہا ہے تو میں قریب نہیں جا رہا، وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے اندر راز کیا ہے؟ حکمت کیا اس کے اندر؟ مجھے بتاؤ نا، کیا راز اس کے اندر؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی راز ہے، خدا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ محسن کون ہے؟ بولیے نا، محسن کون ہے؟ نیک محسن کون ہے؟ صالح محسن کون ہے؟ پرہیزگار محسن کون ہے؟ تقوی کمالے محسن کون ہے؟ رب اور رب کے رسول کی بات کو ماننے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتا میرا فیصلہ ہے، محسن کے درجے پہ تو فائد ہو جا، اے باری تعالیٰ محسن کے درجے پر فائد ہونے کے لیے راستہ کون سا اختیار کروں؟ تو رب نے فرمایا اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کا راستہ تو اختیار کر، تو درجہ محسن پر فائد ہو جائے گا، پھر میری بھی سو گارنٹی۔ مولا کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ خود محسنین کے ساتھ ہو گئے گا۔ تو جس کا رب ہو جائے، نہیں مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اب اس وقت ماشاءاللہ مجھ سے سنتے رہو، تجربہ کار ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کے نزدیک کچھ چیز آئے گی؟ بولو، کوئی اس کا ایک بات بھی نکاح کر سکے گا؟ اب دیکھیے قرآن میں کتنے لفظ ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، خدا قسم قرآن بڑے دل کرتا ہے، یہ قرآن کون سنے، یہ قرآن کون سنائے؟ ہم نے تو لوگوں کو رکھا ہوا ہے کرامتوں کے اندر، موضوعات میں، فضائلوں میں، بخشش میں، مغفرت میں، شعر و شاعری میں، واہ واہ۔ اب تو یہاں تک اتنا بڑا مسئلہ اہل سنت کی ثانیہ ہے کہ 15 نعت خواہیں ایک بھی خطاب نہیں۔ اس قوم کے پلے کیا پڑے گا؟ جو اتنے بڑے مدرسے چل رہے ہیں، ہزاروں طلباء ہر سال علماء بن کے نکل رہے ہیں، وہ کیا؟ وہ کس کھاتے کے؟ میں پڑھ رہا تھا کہ کوفہ میں امام غزالی کے رہنما کے دور میں، یا ان سے بعد کی بات ہے، پر کس امام نے لکھا ہے کہ کوفہ میں، کس میں؟ کوفہ اب علم کا گہوارہ تھا، جہاں حضرت علی المتحدر قرار نے بنیاد رکھی رضی اللہ تعالیٰ علم کی، ابن مسعود کو بھیجا وہاں رضی اللہ تعالیٰ کو، اور عربی کی
پیغمبر کا آغاز یہ حضرت علی نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عربی کو آسانی کے ساتھ بولنے کے لیے. تو میں یہ جملہ یہاں کہنے لگا ہوں کہ وہاں پورا کوفہ علم کا مرکز تھا. کیا تھا؟ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، پتہ کتنی صدیوں پہلے کی، کتنی صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ پورا کوفہ علم کا مرکز تھا، حوالہ تھا. اور وہاں 3 امام ایسے تھے کہ جن کے پاس اتنا علم تھا کہ پورے کوفے کے اہل علم ان کے پاس استفادہ کرتے تھے، ان سے حاصل کرتے تھے. کوئی مسئلہ آ جاتا تو ان کے پاس حل ہوتا تھا. لیکن میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا نا، پورے کوفے کی مسجدیں بھری ہوتی. ان تینوں اماموں کے پاس جو پورے کوفے کے سب سے اعلیٰ اہل علم تھے، امام تھے، ان کے پاس صرف 10 لوگ ہوتے تھے. کیا؟ میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ پورے کوفے کے سب سے بڑے امام ہیں، علم ہے، ہر بندہ استفادہ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، پوچھتا ہے، اپنے مسائل حل کرتے ہیں. ان کے پاس جمعے کے دن لوگ کام کے ہوتے تھے. اگلی وجہ سامنے آ گئی، ان کے پاس حق تھا. کیا؟ یہ حق بیان کرتے تھے اور ہر بندہ حق نہیں سن سکتا. یہ سن سکتا ہے؟ انہیں بندہ رشوت کھاتا ہے، وہ جمعے کے اندر بیٹھا ہو تو رشوت صحیح زور دیا جائے وہ سنے گا؟ ہمارے مولانا فضل احمد چشتی صاحب ہیں، اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جمعہ پڑھانے کے لیے. کوئی آیا کہ جمعہ پڑھانے، وہ جمعہ پڑھانے چلا گیا. جب واپس آیا نا تو مولوی بڑا پہنچا ہے، ان کو رہت روت نہیں ہے. اس نے کہا ہے کیا پڑھا کے آئے ہو، کیا کیفیت ہے وہاں؟ کہنا کیا بات ہے استاد جی، کمال ہوگی. کیا ہوگی؟ کیا استاد جی مسجد بھر گئی، واہ واہ کیا لوگ خوش تھے. میں وہ جملے استعمال نہیں کر سکتا جو وہ استعمال کرتا ہے. میں وہ جملے استعمال نہیں کر سکتا جو جملے مولانا فضل احمد چشتی استعمال کرتا ہے. اس نے 5-7 گالاں کٹیاں تو لفظ ایک نہ بول سکتا. اس نے کہا تو بڑا بڑا اللہ، بڑا بڑا چھوٹ. ہندوستان کی کیا ہو گیا؟ کہنا کہ تم نے تو لوگوں کو خوش کر کے آئے، تم نے تو حق بیان کیا ہی نہیں. تم حق بیان کرتا پھر لوگ خوش ہوتے. ہر بندہ حق سن سکتا ہے. اور یہی وجہ دوستوں کہ بین الاقوامی سطح پر حق بیان کرے کون کہ سنے کون، پھر قرآن سنت پر عمل کرے کون. یہ قرآن جو اتنا بڑا ہے، یہ اتنا بڑا 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے، یہ کلام الہیہ ہے. اس کو کون سنے، کون سنائے؟ تم اس کا مطالعہ کرو، ترجمہ پڑھ کے دیکھو، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بیان کر دیا. لیکن کوئی بات نہیں، خبر پریشانی ہونا کوئی بات نہیں. یہ گھوڑے کا میدان، وقت قریب ہے، موت آئے گی، سارا شیشہ ہو جائے گا. ہر بندہ پھر دیکھے گا رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. پھر دوبارہ واپس آنے کا قانون نہیں ہوگا. سارا ہی سامنے آ جائے گا کہ کتنا میرا تعلق قرآن سے رہا ہے، کتنا تعلق نبی پاک کی زندگی سے رہا ہے، کتنا تعلق آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ رہا ہے. نہیں محترم، امت مسلمہ کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ ان کے ہاتھوں میں دامن قرآن بھی ہو، دامن وجود مصطفیٰ بھی ہو. بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آئیے محترم، ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں ایک جملہ دے رہا تھا. آقا علیہ السلام کی جملہ فرمایا، کسی کا دل کرتا ہے کہ مجھے رزق ملے پر ملے بن مانگے. کیا؟ کون فرما رہے ہیں؟ تو جو میرا آقا فرما رہے وہ سچ ہے. لیکن میں کبھی کبھار غور کرتا ہوں کہ جو بات نبی نے کی نا وہ نہیں کرنی، دائیں بائیں جانا ہے. حضرت صاحب گھر میں تنگی بڑی ہے، گھر میں پریشانی بڑی ہے، پتہ نہیں جادو ہو گیا ہے،
وہ جن کو منگیا وہ پہلے پہنچا ہے، انہیں کہنا تیری خیر نہیں، تباہی ہوگی، بربادی ہو گئی، بس تو اگر ایک پانڈٹ ہونا نہ دے تیرا پورا ٹبر تباہ ہو جانا، پورا گھر تباہ ہو جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء نہیں پڑھ سکتے ہیں نا جی کہ نظر نہ لگ جائے کہ نہیں جی، ہائے ہائے کیا بات۔ اب میں آپ کو نکتہ دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے، دو چیزیں ملا رہا ہوں آپس میں، سنا آقا علیہ السلام جو چاہتا ہے میرا امتی کے رزق ملے بن مانگے، رزق ملے کھلا وافر مقدار میں، اور ملے بھی رزق حلال۔ کتنی باتیں ہیں بولی، بن مانگے، بغیر مانگے، نمبر دو بولو کھلا وافر مقدار میں فراوانی سے، نمبر تین آئے آئے وہ دو کام کریں۔ وہ اب میں کام بتا رہا ہوں، تم سن رہے ہو، اور صرف یہاں نہیں جدھر بھی جاؤ سنایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، جو نبی نے فرمایا وہ نہیں کرنا، اور لٹیروں کے پاس جانا ہے جن کو سجدہ کرنا بھی نہیں آتا، جن کو پکڑ وہ اندر مجھے بندہ دکھا رہا تھا موبائل پر، وہ کوئی گیا نا چینل والا، کہنا کہ فجر کی رکھتے کتنی ہیں، فجر کی پتہ کیا ہے، اگر میں تم 10 ہی دیواں پھر فجر رکھتا کتنی ہیں تین کو پتہ لگنا ہے۔ میری بات پہ غور کیا کیا کہا اس نے کہ اگر میں آپ کو بتا بھی دوں تو آپ کو پتہ لگنا ہے، پھر تو بتا دے میں کتنی رکھتی ہیں اور کیا کیا ہے۔ وہ پیچھے تھا بڑا بولیا گرو گھنٹال، کہتا جی 2 سنت 2 نفل، کیا 2 سنت 2 تے عورتاں دی لین لگی ہوئی، جتنی عورت ہے نا پوری ساری علاقے دی وہ ساری نہ کو لین لگی ہوئی۔ میرے ایک بتا ہے ہماری فلانا بھی ماشاءاللہ پیر تے فلانا بھی پیر کڑے شدت بھی پیر تے تسی اب میں کہا اڑا لگا اب انہوں بچا رہا ہے اس کا مطلب، اور میں بندہ نہیں ہوں ساری تو عورت آپ کو واسطے سب غصہ کر دیتا، یہ عورت کیا ہی کیوں، ہمارا شعبہ کوئی اور ہے نا کہ بندے کیا ہو گیا، میرا کرے ہر چیز کی گرنٹی دی، خدا کی قسم ہر چیز کی گرنٹی دی ہے، جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے گرنٹی دی ہے، قرآن نے گرنٹی دی ہے، جو قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے نا وہ ایسی در بدر پھرتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتا ہے وہی در بدر خار پھرتا ہے۔ میرا حضرت نے کیا یہ جملہ خاص فرما دیا، 2 جملے میں آپ جام ملا رہا ہوں، 2 حدیث ہے، کیا بن مانگے، نمبر 2 وافر مقدار میں، نمبر رزق حلال۔ آگے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا کرنا کیا ہے، فرمائے کام کرنا، کیا اپنے والدین کی خدمت کرنا، اور نہ کہ والدین کی خدمت سے تو ہوتی نہیں، باقی کام سارے آپ کرتے ہیں، جو نبی نے فرمایا وہ نہیں کرنا، نہ وہ تو کرنے نہیں۔ نمبر 1، نمبر 2 اگلی بات بھی سن لیں، صحابہ میں فرمائے کام اور کریں، کیا ہر وقت وضو میں رہے، ہر وقت کیا کس نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر وقت وضو میں رہے۔ آگے واپس اس واقعے کی طرف جو میں واقعہ کوٹ کر رہا تھا، کون سا والا، عیسائی والا، جب اس صحابی نے پوچھا کہ بڑی دیر لگی کہ آپ باہر نہیں نکلے، اس نے کیا کہا کہ میری تیاری نہیں تھی، کہ تیاری تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، کہنے کہ میرا وضو نہیں تھا، وہ تو ہے ترتیل زبور اور آسمانی صحیفوں کا علم رکھتا تھا، اس نے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، کیا اگر جملہ سنے تو اس کے منہ سے نکلا، جبکہ میرا عقیدہ ہے کہ جو صحابی رسول کھڑا تھا وہ وضو ہی میں تھا۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، میں بربلا کہہ رہا ہوں، وہ ولی نہیں ہے جو ہر وقت وضو کرتا رہے، وہ ولی نہیں ہے جس کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر نہ آئے۔ ویسے تو میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں ولی ہوں، میں ولی ہوں، بڑے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی
علامہ صاحب آگے جی، صوفی صاحب آگے جی، ماشاءاللہ بڑے معامل آگے ہیں. میں ان تینوں کی بتا کہ میری خلوت کیسی ہے، میری تنہائی کیسی ہے، خلوت میں میرا کیا کام ہے. تو میں بار کہتا ہوں بیٹھ کے پانی پینا ہے بھائی، تو میں رات کو گھر آ کے کھڑا کے پانی پی رہا ہوں، تو کمال نہیں، کمال نہیں، تضاد تو ہو گیا. اور اسی وجہ سے ہماری برکتیں ختم ہو گئی. بچہ روتا ہوا آتا ہے کوئی، سیدھی بات بتاؤ مسعود نام نہیں کرتا. بلا کیوں کہ میں انہیں جو بھوک مانگنا ہے نا انہیں ہور رونا ہے. یا قرآن کی برکت اسی طرح ہے، دموں کے اندر برکت اسی طرح ہے. ہماری زبانوں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں. حضرت صاحب ہماری برکتیں زبانوں سے نکل گئی ہیں، ہمارے منہ سے نکل گئی ہے. خدا کی قسم میں آپ ہی بات کرتا ہوں کہ جب خلوت میں تنہائی میں میں اٹھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کھاتے کچھ نہیں، جب اندر کی رمان میں جھانکتے ہیں اللہ کی قسم کو شاید نظر آتی نہیں کہ اللہ کے دربار میں ہم پیشے پر کیا کرنا ہے. اس عیسائی نے کیا کہا کہ میرا وضو نہیں ہے، میری تیاری تھی. جب میں نے وضو کر لیا تو میری تیاری ہو گئی. دشمن ہے، سجن ہے، کوئی نہ دروازے پہ کھڑا ہو، مجھے کوئی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. صحابی پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے کہ تو نے وضو کرنے کے بعد کہا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں رہا. اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ رب فرما رہا ہے جب میرا بندہ وضو میں ہوتا ہے اس کی میں خود حفاظت کرتا ہوں. جب وہ وضو میں ہوتا ہے تو میں اس کی خود حفاظت کرتا ہوں. وہ میری حفاظت میں ہوتا ہے، وہ میری نگرانی میں ہوتا ہے، وہ میرے تحفظ میں ہوتا ہے. میرا کہیں ویسے فرما دیا جنازے پر. میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا کیونکہ لوگ پتہ کہاں سے آئے ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں کر جاتے ہیں، لوگ تاک آ جاتے ہیں. میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں لوگوں وضو میں رہو، لوگوں وضو میں رہو، کیونکہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت. کیا تو میرا کہتا ہوں کما تعیشون یموتون، جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. اگر وضو میں موت آئی تو درجہ شہادت ہے، مرے گا شہید، اٹھے گا شہید. اگلی بات پھر رب جانتا ہے. اب میں کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، اوپر چلا گیا ہے، بس ایک میں حدیث آپ کو سنانی ہے، اس کے بعد میں سیدھا جو چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن نام طہارتا، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا امتی وضو کی حالت میں آرام کرتا ہے. کس حالت میں؟ نہیں، جو میں سالک کی طرز زندگی کا پہلا حصہ بیان کر رہا ہوں اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ وضو. اس پر اگر میں فضائل بیان کروں نا تو میں کئی مہینے بیان کر سکتا ہوں، اتنا مواد ہے وضو پر. لیکن مختصر 2-4 جملوں پر میں نے بیان کیا ہے. اب میں من نام علی الطہارۃ یوزن لروحہ ان یطوف بالعرش ویسجد اللہ تعالیٰ. یہ میری آج کی گفتگو کیونکہ پہلا جو نقطہ یا پہلی شرط سالک کی طرز زندگی کا میں اختتام کر رہا ہوں، اس لیے میں آخر میں یہ حدیث آپ کو سنا کر اصول برکت کی اجازت چاہتا ہوں. باقی آپ کی قسمت مقدر نصیب ہے کہ آپ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، وضو میں آرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس میں میرا کوئی زور نہیں ہے. لیکن میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس جہاں سے بھی کوئی نوجوان کوئی بزرگ آئے، میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 ہیرے جو قرآن و سنت کے ہوتے ہیں وہ میں پہنچا دیتا ہوں، تاکہ وقت بڑا قیمتی ہے. مجھے قیامت کوئی وقت کے بارے میں پوچھو نہیں ہے، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، باقی عمل کرنا وہ آپ کا مقدر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی وضو کر کے آرام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اب وہ سو گیا، اب وہ سو گیا. اللہ تعالیٰ خود بھی حفاظت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اے فرشتے جب تک میرا بندہ سویا رہے تو اس کی حفاظت کرے. کیا کرنی ہے؟ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر جب وضو کر کے سو جاؤ تو پھر باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی پہرہ دار. یقین ہے نا کہ جو آپ نے فرمایا وہ سچ ہے.
اب انہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا، جس کی فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس پر، اس بندے پر، تو اللہ تعالیٰ صاحب کہتا ہے کہ تو نے کام اور بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، جب تک یہ سویا رہے ایک کام اور بھی کرنا ہے۔ وہ کیا؟ جب یہ کروٹ بدلے نا تو نے فوراً میری بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ خود ہی بخشش کرنے والا ہے، خود ہی تعلیم دے رہا ہے، خود ہی طریقہ دے رہا ہے، خود ہی ڈیوٹی لگا رہا ہے، کمال نہیں؟ کتنی برکت ہے یہاں سے وضو کیا، ہم غور ہی نہیں کرتے، جی میں آئے بڑے واشے اسے کا بستر دل پر، کیوں؟ ڈر نہیں لگتا کسی کو موت آ سکتی ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے وضو کرنے پر گئی، اور کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ اور ادا کس کی ہے؟ آئے ہے دیکھیں آقا علیہ السلام نے یہاں تیمم کیا، کیا؟ یہاں تیمم کیا، جتنا یہ دروازہ دور یہاں پانی تھا، تو نبی پاک کو تو یہ تو ولی بتا دیتا کہ فلاں دن موت ہے، تو پھر نبی کا کمال کیا ہوگا؟ لیکن امت کے لیے سبق ہے، یہاں کیا کیا؟ اور جتنا دروازہ دور وہاں کیا تھا؟ آپ نے یہاں سے تیمم کیا، وہاں جا کر وضو کر لیا، صحابہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی قریب تھا تو ہم نے یہاں تیمم کیا ہے، وہاں جا کر وضو نے کیا، وضو کرنے نہ تھا، تیمم کرنے کی ضرورت تھی؟ پھر آقا نے اپنی امت کو کتنا خوبصورت سبق اور درس دیا، قربان ہے آقا تیری تعلیم پر۔ پھر آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی تک پہنچنے سے پہلے کہیں موت نہ آ جائے، ہائے ہائے، اور بغیر وضو کے دنیا سے نہ چلے جائیں۔ عمر کو کتنا سبق دیا۔ آئیے محترم ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو فرشتے کی ڈیوٹی لگی کہ تو نے ساری رات اس کی کیا کرنا ہے، اور جب یہ کروٹ بدلے تو نے کام کرنا ہے۔ مولا وہ کیا؟ تو نے کہا اللہم اغفر لعبدک، اے مولا اس بندے کی بخشش فرما۔ یہ حکم کون کر رہا ہے؟ نہیں، حکم اللہ کر رہا ہے، تو بخشش کس نے کرنی؟ تو کمال نہیں؟ اللہ کر رہا ہے فرشتے کہ اللہم اغفر لعبدک، اگر افضل فلان یعنی بندے کا نام اس کے باپ کا نام بھی ساتھ لینا ہے، رب جانتا ہے، مثلا محمد یوسف بن محمد رفیع، یعنی یہ بھی ساتھ کہنا ہے اللہم اغفر لعبدک محمد یوسف بن محمد رفیع۔ رب کہتا ہے مجھے حوالہ بھی دے، اس کی بخشش کیوں کروں، مجھے حوالہ دے، دلیل دے۔ اللہ کہتا ہے چلو حوالہ بھی میں دے دیتا، مجھے ساتھ حوالہ نہیں دینا، کیا؟ فَإِنَّهُ بَاتَ طاہرہ، اے باری تعالیٰ فلاں بن فلاں کی بخشش فرما، کیونکہ فَإِنَّهُ بَاتَ طاہرہ، کیونکہ وہ وضو میں سویا، وہ وضو میں سویا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک نہیں دو نہیں، وہ ساری رات یا تو پیر کو قیلولہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنی بار کا ٹک بدلے گا، کتنی؟ 10 بار بدلے، 100 بار بدلے۔ اگر وہ ہلتا ہے، یہ لوگوں کی عادت وہ ہلتے رہتے ہیں، یہ لوگوں کی کیا عادت ہے؟ بولی وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ہوتے سوئے ہوتے ہیں، یہ نہیں کوئی ڈاگ لیتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، لیکن عادت ہوتی ہے کہ وہ، لیکن خدا کی قسم اگر عادت بھی ہے نا تو وہ بار بار کروٹیں بدل رہا ہے۔ نبی کے فرمان کے مطابق وہ 100 بار بھی کروٹ بدلے، 100 بار ہی فیصلہ کہے گا مولا فلاں بن فلاں کی بخشش فرما۔ یہ ڈیوٹی کا بدل گئی۔ اس کی دوستوں صادق کے طرز زندگی کی 9 شرائطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے الحمدللہ وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جو ہر وقت وضو لے رہے۔ انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے وضو والے کے ساتھ میں خود ہو جاتا ہوں، اس کے حفاظت میں خود کرتا ہوں، اور اس پر پھر آگے جو فضائل ہیں وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بڑے فضائل ہیں۔ میں نے چند ایک چیزیں جو میرے علم میں آئیں زبان پر ہیں، آپ پر پہنچ نہیں ہے، اب انشاءاللہ تیاری ہے؟ دیکھیے یار جب آپ سے وہ کام پہ جاتے ہیں، ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نہانے کے بغیر نہیں جاتے، تو اگر سارا غصہ خانہ آپ کا بند ہے نا، چاہتا ہے آپ اندر وضو کر لیں، آپ کا وہ وضو ہو گیا، آپ کا وضو، پھر وضو کر کے آپ نکلیں گھر سے، تو کمال نہیں یار، وضو مر رہے ہیں، اس لیے اللہ کو سلام رکھے گی، آپ نے ٹھنڈا فی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات مصطفیٰ پر